بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین عطا فرمایا وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. وہ ہماری پوری زندگی کی اس دین اسلام میں رہنمائی موجود ہے. کیا چیز ہمارے لیے ضروری ہے اور کیا چیز ہمارے لیے ضروری نہیں، کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کون سے کام اللہ کی فرما برداری کے ہیں، کون سے کام اللہ کی نافرمانی کے ہیں. دین اسلام ہمیں ساری باتیں سکھلاتا ہے. ہمیں آزاد نہیں چھوڑا کہ ہم جیسے چاہے زندگی گزاریں. آزاد نہیں ہے مسلمان، آزاد نہیں ہے کہ اپنے دل کی خواہش کے مطابق زندگی گزارے، جیسے دل میں جذبات ابھرے ویسا کام کرے. اس لیے اللہ نے مسلمان کو آزاد نہیں چھوڑا. کافر جو اللہ ہی کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اس معاملے میں آزاد ہیں. اس آزادی کے بدلے انہیں جہنم کی صعوبتیں مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی. اگر مسلمان بھی کافر کی دیکھا دیکھی اس کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرے گا تو مسلمان بھی اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ دنیا کی مشقتوں میں مبتلا کرے گا بلکہ آخرت کی ہمیشہ کی مصیبتوں اور مشقتوں میں مبتلا کرے. اگر کافر کو دیکھا جائے وہ ویلنٹائن ڈے مناتا ہے، اگر مسلمان بھی اس کی دیکھا دیکھی اس چیز کو منانے کی کوشش کرے تو یہ مسلمان پھر نام کا مسلمان ہوگا. اس کا شمار صرف مسلمانوں کی فہرست میں ہو رہا ہوگا، جبکہ اللہ کے رجسٹر میں اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں. اس لیے کہ یہودیوں کے عیسائیوں کے جو تہوارات ہیں یہ تہوار مسلمانوں کو اپنانے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واضح قول، واضح صریح ارشاد ہے کہ یہود اور نصارہ کے غیر مذہبی لوگوں کے تہواروں میں شرکت کرے یا ان کے تہوار کو درست ہی سمجھے، بروز قیامت میں اللہ اس کا حشر مسلمانوں کی صف سے نہیں کرے. تو اس لیے دین ہمیں بے حیائی کی طرف لے کر نہیں جاتا، دین ہمیں بے حیائی سے روکتا ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا. شیطان یہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کس بات کا حکم دیتے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، عدل کا حکم دیتے ہیں، احسان کا، انصاف کا حکم دیتے ہیں، جبکہ شیطان یہ بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے. ایمان والوں کا خاصہ حیا ہے اور بے ایمان لوگوں کا خاصہ بے حیائی ہے.
ان الحیا من الایمان والایمان من الجنہ. حیا جو ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے اور ایمان جو ہے یہ جنت میں لے کر جانے والی ہے. والبذاء من الجفا والجفاء فی النار. اور بے حیائی جو ہے یہ گناہ ہے، بدی ہے، اور بدی کا تعلق جہنم سے ہے. دین تو ہمیں حیا کا درس دیتا ہے. ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا. دین تو ہمیں حیا کا درس دیتا ہے، دین تو ہمیں حیا سکھلاتا ہے. دین ہمیں بے حیائی کی ترغیب نہیں دیتا، بلکہ دین ہمیں بے حیائی کے تمام راستوں سے روکنے کا حکم دیتا ہے کہ جو چیز بے حیائی کی طرف لے جانے والی ہے اس سے بھی رک جاؤ. اگر نامحرم لوگوں سے ملاقات ہوگی یا نامحرم سے صرف بات ہی ہوگی تو یہ بات گناہ ہے. کیوں گناہ ہے؟ اس لیے کہ گناہ کی طرف لے جانے والی ہے. اگر بات ہوگی تو بات کرنے کے بعد دل میں دیکھنے کے خیالات ابھریں گے، اور جب نظر پڑے گی تو نظر کے بعد اس سے اگلے اقدامات انسان کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ رب العزت پر سارے ہی انبیاء اللہ کی طرف سے ہیں، سارے ہی انبیاء برگزیدہ ہیں، اللہ کے چنیدہ ہیں، منتخب کردہ ہیں، نیک لوگ ہیں. سارے ہی انبیاء، 1.25 لاکھ انبیاء. لیکن 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کس نبی نے اللہ کو دیکھنے کی چاہت کی؟ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کس نبی نے اللہ سے کہا اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھلا دیجئے، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھلا دیجئے. صرف ایک نبی، صرف ایک نبی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلیم اللہ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات چیت ہوتی تھی، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. جب ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو اس سے اگلا قدم اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ جب نامحرم عورتوں سے اگر بات چیت بھی ہوگی، کہتے ہیں ہم فون پہ بات کرتے ہیں، صرف وائس کرتے ہیں، صرف ٹیکسٹ کرتے ہیں، یہ بات اس کا اگلا قدم دیکھنا ہوگا، اور دیکھ لیا تو اس سے اگلا قدم زنا ہوگا. اس لیے شریعت ہر چیز سے ہمیں روکتی ہے، ہر اس چیز سے جو ہمیں گناہ کی طرف لے کر جائے. دین تو سارا کا سارا حیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کتنی تھی؟ جس وقت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، تقریب میں سارے صحابہ آپ علیہ السلام کے گھر میں کھانے کی دعوت پہ جمع تھے. چند صحابہ کھانا کھا کر چلے گئے اور چند صحابہ بیٹھ گئے اور رات دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے. ان کا باتیں کرنا یہ حضور علیہ السلام کو ناگوار گزر رہا تھا، لیکن حیا اتنی زیادہ تھی کہ حضور علیہ السلام کہہ نہیں سکتے تھے کہ چلے. حتیٰ کہ اللہ کو آیتیں نازل فرمانی پڑی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ. اے ایمان والو، جب نبی کے گھر میں آؤ، اگر کھانے کے لیے بلایا جائے تو آؤ، کھانا کھاؤ، فانتشروا، اس کے بعد واپس چلے جاؤ، گھر میں نہ رہو. تمہارا یہ رہنا نبی کو ناگوار گزرا. واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق کہنے سے نہیں شرما. تو دین تو سارا کا سارا حیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب ساری انسانیت جائے گی کہ اے آدم، ساری انسانیت کی قیامت میں جمع ہے، نہ معلوم کب حساب کتاب شروع ہو، آپ اللہ سے ہمارے حق میں سفارش کیجئے کہ اللہ ہم آپ کی سفارش قبول فرمائے اور ہمیں بخش دے، اور یہ جو سختی کا عالم ہے، یہ قیامت کا منظر ہے، یہ ختم ہو. ساری انسانیت آدم علیہ السلام کے سامنے چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں. اگر اللہ نے مطالبہ کر لیا کہ جس درخت سے روکا تھا کیوں کھایا، مجھے شرم آتی ہے، میں اللہ کے سامنے نہیں جانا چاہتا. تم ایک کام کرو، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. اللہ نے سب سے پہلے شریعت کے احکام ان کو دیے تھے، وہ اللہ کے انتہائی قریب ہیں. سارے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے اللہ کے نبی آپ سفارش کر دیجئے. حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں کس طرح سفارش کروں. اگر اللہ نے مجھ سے مطالبہ کر لیا ہے اے نوح، تو نے کیوں کہا تھا ان ابنی من اہلی. جس وقت اللہ رب العزت نے
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان نوح آیا تھا تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے گھر والوں کو، آپ کے اہل کو بچا لوں گا اور باقی سارے کافروں کو ہلاک کروں گا۔ تو اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے اللہ ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا تو میرا گھر والا ہے، آپ اس کو بھی ہلاک کر رہے ہیں۔ بیٹا ان کے ساتھ کشتی میں نہیں آیا تھا، کہہ رہا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ جب وہ پانی آیا اس کو بھی لے لو۔ تو اللہ نے فرمایا تھا انہو لیس من اہلک، حضرت علیہ السلام نے کہا تھا ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے، اللہ فرما رہے انہو لیس من اہلک، اے نبی وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، آپ کے اہل والے وہ ہیں جو آپ پر ایمان لے کر آئے، اور جو ایمان نہیں لایا وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے۔ تو حضرت علیہ السلام فرمائے مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، میں کس طرح اللہ کے پاس جاؤں؟ اگر اللہ نے کہہ دیا ہے نوح تو نے اپنے بیٹے کا مطالبہ کیوں کیا، میں کیا جواب؟ آپ لوگ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اللہ کے خلیل ہیں اور ساری آزمائشوں میں وہ پورے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ساری انسانیت جمع ہوگی، سارے مسلمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں بھی اللہ کے سامنے جانے سے حیا کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے کہا تھا انی سقیم، جس وقت میری قوم کے لوگ مجھے بتوں کے سامنے لے کر جا رہے تھے میں نہیں گیا نا، میں نے کہا تھا میں بیمار ہوں، ظاہری اعتبار سے میں بیمار نہیں تھا، میں روحانی اعتبار سے بیماری کو ظاہر کر رہا تھا۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا میں کیا جواب؟ تم لوگ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ تو ہر نبی کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں حیا آ رہی ہے۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ فرمایا جب تک اللہ کا حکم ہوگا میں سجدے میں پڑا رہوں گا، جب اللہ کہیں گے اٹھو میں جب اٹھوں گا اور پھر اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ تو دین تو سارا کا سارا حیا ہے، دین ہمیں حیائی کا درس دیتا ہے، دین بے حیائی کی طرف لے کر نہیں جاتا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں دفن تھے میں اسی میں قیام پذیر تھی، پھر اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ دفن ہوئے میں اسی میں رہتی تھی، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دفن کیا گیا میں وہاں سے نکل گئی کہ اب ایک نامحرم آ گیا۔ ابھی فرماتی ہے میں جب آپ علیہ السلام کے روضے پر آتی، یہاں سے جانے کے بعد میں چلی گئی تھی، یہاں نہیں رہتی تھی، لیکن جب آتی تو اپنے جسم کو چھپا کر آتی، اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ کر آتی، اس لیے کہ حضور کے پہلو میں ایک نامحرم دفن ہے۔ تو دین تو ہمیں حیا کا درس دیتا ہے، دین تو ہمیں پردے کا درس دیتا ہے، اور آج مسلمان عورتیں پردے سے دور جاتی جا رہی ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مسلمان ماؤں بہنوں کو پردے کا درس دیں، پردے کی ترغیب دیں، پردے کے احکامات بتائیں اور نا پردہ کرنے کی وعیدیں ان کو سنائیں کہ اللہ کی رحمت کن پر برس رہی ہے، اللہ کی لعنت کن پر برس رہی ہے۔ یہ ہم مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی خواتین کو یہ بات بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے اور گھر میں تشریف لا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگی، ابھی میں حضور کی مجلس میں تھا تو حضور کی مجلس میں اس بات کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ کون سی عورت اللہ کی نگاہ میں بہترین عورت ہے، کون سی عورت اللہ کی نگاہ میں بہترین عورت ہے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا، میں بتاؤں اللہ کی نگاہ میں مجھے کیا لگتا ہے کہ کون سی عورت بہترین ہے۔ حضرت علی نے فرمایا بتلاؤ، تو فرمایا مجھے یہ لگتا ہے کہ نہ جس پر غیر محرم کی، نہ جس کی نظر غیر محرم پر پڑے نہ غیر محرم کی نظر اس پر پڑے، مجھے یہ لگتا ہے وہ اس کائنات کی بہترین عورت ہے۔ حضرت علی فرماتے میں نے جب یہ سنا میں اللہ کے نبی کے پاس گیا اور اللہ کے نبی کو میں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کی لخت جگر کیا کہتی ہے، بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کہتی ہے؟ فرمایا کہ جس پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے اور جس کی نظر بھی غیر محرم پر نہ پڑے۔ حضرت علی فرماتے ہیں آپ علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ ایسی بات کہہ رہی ہے کہ ان کی بات سے حضور بھی مسکرا رہے کہ واقعی یہ کائنات کی بہترین عورت ہے اور یہ اللہ کی نگاہ میں بہترین عورت ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے جو ایسا لباس پہنتی ہے، رب کاسیات عاریات، ایسا لباس پہنتی ہے جو بظاہر دکھنے میں تو انہوں نے پہنا ہوا ہوتا ہے لیکن در حقیقت وہ ننگی ہوتی ہے۔ عاریۃ فی الآخرہ، فرمایا کہ ایسی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی، ایسی عورتوں کو اللہ لباس سے محروم کر دیں گے جو دنیا میں ایسا لباس پہنے کہ لباس کے پہننے کے باوجود جسم کی ساکھ ظاہر ہو رہی۔
اللہ نے ازواج مطہرات کے بارے میں کیا فرمایا؟ وقرن فی بیوتکن، وقرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھر میں قرار پکڑو، اپنے گھر میں قرار پکڑو. یہ نہیں فرمایا گھر میں رہو، سکونت کا لفظ، اسکن کا لفظ اختیار کیا ہو کہ گھر میں رہو، گھر میں رہائش اختیار کرو. سکونت کا لفظ، اسکن کا لفظ گھر میں رہنے کے لیے آتا ہے. لیکن اللہ ازواج مطہرات کے لیے، پاکیزہ عورتوں کے لیے، اہل بیت کے لیے کیا فرما رہے؟ وقرنا، گھر میں قرار پکڑو. قرار پکڑنا آتا ہے بامر مجبوری، گھر سے نہ نکلو. جب تک شدید مجبوری نہ ہو، جب تک گھر سے نہ نکلو. جب ازواج مطہرات کے لیے، اہل بیت کے لیے، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے لیے حکم ہے، تو عام عورتوں کے لیے حکم تو بدرجہ اولا. اور پھر اگلا جملہ جو فرمایا وہ عجیب، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ. نہ صرف یہ کہ گھر میں قرار پکڑو، گھر میں جمے رہو، گھر سے نہ نکلو. اگر بامر مجبوری، شدید مجبوری میں گھر سے نکلنا پڑے تو کیسے نکلنا ہے؟ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلو، خوبصورت بن کے زیب و زینت اختیار کر کے نہ نکلو. ایسا لباس اختیار کر کے نکلو جس میں جسم کی ساکھ ظاہر نہ ہو رہی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ جب باہر نکل رہی ہیں خواتین تو خوشبو لگا کر، تیار ہو کے، میک اپ کر کے نکل رہی ہیں کہ غیر محرم کی نظر پڑے. ایک حدیث میں آیا، ایسی عورت جو اتنا اس طرح لیے تیار ہو کر نکلے کہ غیر محرم کی نظر اس پر پڑے، اللہ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا. جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا کہ عورت خوشبو لگا کر اس لیے نکل رہی ہے کہ غیر محرم اس کو دیکھے. عورت کی خوشبو، آواز سب کا پردہ ہے، یہ غیر محرم پر اس کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو؟ بالکل ہم اس کی مخالف سمت میں چل رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر آئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے فاطمہ جلدی چلو، فاطمہ جلدی چلو. حضرت فاطمہ پریشان، کیا ہوا؟ اے فاطمہ جلدی چلو، اللہ کے نبی اپنے حجرے میں رو رہے ہیں اور اتنا زارو قطار رو رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی آواز حجرے سے مسجد نبوی میں آ رہی ہے اور زور زور سے آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کی ہچکیاں بن گئی. اے فاطمہ جلدی چلو. ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں کہ ہم مسجد سے اللہ کے نبی کے حجرے میں جائیں اور اللہ کے نبی سے پوچھیں نبی کیا ہوا؟ یہ تمہارا ہی کام ہے، تم چلو اور تم پوچھو کیا ہوا. کسی سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو ہم معافی کے طلبگار ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل پڑی اور گھر گئی. آپ علیہ السلام کو دیکھا، آپ علیہ السلام سجدہ ریز ہوئے. آپ علیہ السلام کے کندھے مبارک پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ رکھا. آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے ہاتھ رکھنے سے پہچان لی، فرمایا فاطمہ؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا ہاں ابا جان میں. آپ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا فاطمہ تو بھی میرے ساتھ دعا کر. حضرت فاطمہ فرماتی ہے ابا جان کیا ہو گیا؟ فرمایا فاطمہ میں نے اپنی امت کی بیٹیوں کو جہنم میں دیکھا، ان کے لیے دعا کر، وہ بہت پریشان ہیں. فاطمہ فرمایا اللہ کے نبی کیا ہو گیا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ ان کے بال فرشتوں نے باندھے ہوئے ہیں اور ان کو گرزوں سے مارا جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ چیخو پکار کرتی ہیں لیکن ان کی چیخو پکار سننے والا کوئی نہیں. فاطمہ فرمایا اللہ کے نبی ان کی کیا غلطی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ چہرے پر دوپٹہ ایسا لیتی تھی کہ اس دوپٹے سے ان کے بال نظر آتے تھے اور نامحرم کو دکھتے تھے. اس نامحرم پر نظر پڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا ہو. اے فاطمہ تم بھی میرے ساتھ دعا کرو کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ ان کو بچائے. تو شریعت تو ہمیں اچھائی کی طرف بلاتی ہے، ہمیں شریعت تو حیا کا درس دیتی ہے، بے حیائی سے ہمیں روکتی ہے. وہ سارے کام جو بے حیائی کی طرف لے جانے والے ہو شریعت ان کا سد باب کرتی ہے، شریعت ہمیں حیا کی طرف لے کر آتی ہے. اللہ کا ارشاد ہے، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں نبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی آپ اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین اور تمام مسلمان عورتوں سے آپ کہہ دیجئے. کیا کہیے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین علیہن من جلابیبہن،
اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام کائنات کی تمام مسلمان عورتوں سے یہ کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ جب گھر سے نکلے تو ایسی چادر کا استعمال کرے جس میں ان کا وجود ظاہر نہ ہو رہا ہو. یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب ایسی چادر کو کہا جاتا ہے جس میں پورا جسم چھپ رہا ہو، جس میں پورا جسم چھپ رہا ہو، جسم کا کوئی عضو ظاہر نہ ہو رہا ہو. اگر برقع خواتین استعمال کریں تو برقع بھی ایسا استعمال کریں کہ اس برقعے میں جسم کی ساکھ ظاہر نہ ہو رہی ہو. ہمارے ہاں برقع بھی استعمال کیا جائے تو ایسا تو کہ وہ بھی لوگوں کو متوجہ کرنے کا سبب بن رہا ہوتا ہے، لوگ اس میں بھی اٹریکٹیو ہو رہے ہوتے ہیں. ایسا برقع بھی برقعے کے حکم میں نہیں ہے، یہ برقع پردے کے حکم میں. المرأۃ عورہ، عورت تو ساری کی ساری پردہ ہے. عورت کا جو لفظ ہے، عورت کہتے ہی کسے؟ عورت کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. عورت کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، جو چیز چھپی ہوئی ہو اسے عورت کہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ہم عورت سمجھتے ہیں کہ فیمیل کو کہتے ہیں، خاتون کو عورت کہتے ہیں. عورت کا معنی جو ہے وہ عورت کا معنی ہی چھپی ہوئی چیز کی ہے. مرد کا بھی جو سطر ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک، اس کو بھی سطر عورت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی چھپی ہوئی چیز، اس کو چھپانا لازم ہے. اس طرح عورت کو بھی عورت جو کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ وہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ساری کی ساری چھپی ہوئی ہونی چاہیے. اس لیے شریعت تو ہمیں حیا کا درس دیتی ہے، شریعت ہمیں حیا کا درس دیتی ہے. اسلام ہمیں حیا کی طرف لے کر جاتا ہے، اسلام ہمیں بے حیائی کی طرف لے کر نہیں جاتا. اسلام تو ہمیں بے حیائی سے روکتا ہے. یہ ویلنٹائن ڈے یا اس طرح کے جتنے بھی مغربی تہوار ہیں جو انگریز، یہود اور عیسائی کی دیکھا دیکھی ہمارے اندر آ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے کرنے کے کام نہیں. کہ عشق کا اظہار ہو رہا ہے کہ میں فلانے سے عشق کرتا ہوں، عشق کا اظہار کرنا ہے تو اپنی بیوی سے کرو. دیگر خاتونوں سے عشق کا اظہار کا یہ شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی. یہ مسلمانوں کے کام نہیں کہ مسلمان جس سے بات کر رہے ہیں اس کو عشق کا اس سے اظہار ہو رہا ہو، اس کو پھول دیے جا رہے ہیں، اس کو کاٹ دیے جا رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے کرنے کے کام نہیں، یہ یہود اور نصارہ کے کام ہے. اور جو جس سے مشابہت کرے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. جو یہود اور نصارہ کے تہواروں کو دیکھا دیکھی اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، حضور فرما رہے لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے. غیر سے مشابہت کون ہے؟ غیر سے مراد، غیر سے مراد یہود اور نصارہ ہے. جو یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار کرے گا کہ یہودی اور عیسائی یہ کام کر رہے ہیں، ہندو یہ کام کر رہے ہیں، میں بھی یہ کام کروں، تو ہمارا دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو اسلام تو حیا کا درس دیتا ہے، اسلام تو ہمیں پاک دامنی کا، عفت کا درس دیتا ہے. اللہ ہم سب کو بھی اسلامی اصولوں کے مطابق حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.